الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بزرگوں اور پیارے بھائیو، حدیث پاک میں یوں ہے کہ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا كما قال الإسلام. کہ لوگ اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. زمین میں سونے اور چاندی کی کانیں معدنیات ان کو کہتے ہیں. ایسے ہی لوگ بھی اپنی اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے بہت قیمتی ہوتے ہیں. جیسے زمین میں سونے اور چاندی کے کانیں ہوتی ہیں. تو اگر سونا نکالا جائے کھود کر کے باہر تو وہ خود بھی کارآمد ہوتا ہے، دوسروں کو بھی نفع پہنچتا ہے. لیکن اگر وہ زمین میں دفن ہی رہے تو اس پر لوگ پیشاب کریں گے. جی ہاں، اس کا کوئی استعمال نہیں کیونکہ وہ زمین کے اندر ہے. ایسے ہی لوگوں کی صلاحیتوں کا حال ہے کہ اللہ نے امت میں بہت صلاحیتیں رکھی ہیں. حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو یہ نبی ہوتا، تو نبی ہونے کی صلاحیت ہے. جی ہاں، تو یہ خبر دی ہے کہ لوگوں میں بہت صلاحیتیں ہیں، خصوصاً اس امت کے اندر. یہ بہترین امت ہے. ان کو اس امت کو قرآن کا وارث بتایا گیا. یہ قرآن کی وارث، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی وارث ہے. کہ میں نے تمہارے اندر اللہ کی کتاب کو چھوڑا ہے، میں نے تمہارے اندر اپنی سنتوں کو چھوڑا ہے. اس طرح یہ کتاب کی وارث ہے. ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا سورہ فاتر کی آیت ہے. تو یہ امت وارث ہے، اللہ کی کتاب کی وارث ہے، سنتوں کی وارث ہے. نبی نہیں آئے گا، وراثت دی ہے. وراثت دی ہے.
وارث ہیں. ظاہر ہے جب آدمی کوئی وارث ہوتا ہے کسی چیز کا تو وہ اپنی چیز پر اپنے ترکے پر قبضہ کرتا ہے, اپنے حصہ لیتا ہے. یہ میرا حصہ ہے. وارث ہوتے ہیں نا میت کے, وہ اپنے اپنا حصے پر قبضہ کرتے ہیں, اپنا حصہ لیتے ہیں. تو ایسے ہی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ قرآن کی وارث ہے, یہ سنتوں کی وارث ہے, لہذا وہ اپنا ورثہ لیں. وارث دیتا ہے ورثہ, نہیں تو وراثت کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک طرح سے یہ ایک دعوت بھی ہے اور ایک طرح سے ذمہ داری کی طرف توجہ بھی ہے کہ ہم اس وراثت کو حاصل کریں. یہ اللہ کی کتاب کی وارث ہے, یہ سنت کی وارث ہے, اس امت کے اندر استعداد ہے, صلاحیت ہے. ہاں, اور جو استعداد و صلاحیت اندر رکھی گئی ہے وہ امانت ہے, اس کو کوئی برباد نہ کرے. اپنی صلاحیتوں کو برباد کرنے کی ایسی مثال ہے جیسے عرب اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. اب وہ کسی کام کی نہیں رہی, مٹی میں مل گئی. ایسے ہی آدمیوں کی صلاحیتیں, لوگوں کی صلاحیتیں اگر وہ حق پر نہیں لگتی ہے تو انہوں نے گویا اس کو زندہ درگور کر دیا, اپنی صلاحیتوں کو خود ہی دفن کر دیا کہ خود ہی دفن ہو جائیں گے. اس لیے جو لڑکی دفن کی گئی ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا. اس لڑکی سے پوچھیں گے کہ کیوں دفن کی گئی تھی, تیرا کیا گناہ تھا؟ مجھے کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن جنہوں نے دفن کیا ہے ان پر الزام ثابت کرنے کے لیے تو ایسے ہی یوں کہتے ہیں کہ جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے زندگیوں نے وہ قیمتی ہے, اس کو کسی کام پر نہیں لگائیں گے تو جب یہ مر جائے گا تو دفن ہو جائے گی. یہ معودہ کی طرح سے زندہ درگور کی لڑکی صلاحیت دفن ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ اس لیے جاری کیا ہے کہ امت کی صلاحیتیں حق پر لگے. امت کی صلاحیتیں حق پر لگے. نبی حق کی دعوت لے کر, حق کی تعلیم لے کر آتا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, کہ اللہ نے رسول کو بھیجا ہے ہدی و دین الحق, یعنی صحیح عقائد کے ساتھ بھیجا ہے, صحیح اعمال کے ساتھ بھیجا ہے. صحیح عقیدے اور صحیح اعمال اس کے ساتھ نبی بھیجا جاتا ہے, اور پھر وہ اس کی دعوت بھی دے گا, اس کی تعلیم بھی دے گا. خالی دعوت نہیں ہوگی بلکہ جب دعوت دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ لوگ دعوت قبول کریں گے. جب دعوت قبول کریں گے تو ان کو کیا دو گے؟ ولیمے کی دعوت دی اور لوگوں نے دعوت دی, قبول کی, اور وہ گھر پر آ گئے تو کیا دو گے؟ کہ کھانا دیں گے, ولیمہ کا کھانا دیں گے. تو ولیمے کی دعوت ہے. ہم لوگوں کو دعوت دے کر کیا دیں گے؟ کہ ہم لوگوں کو دعوت دے کر کے دین کا علم دیں گے. دیکھو یہ ہمارا دین ہے, ہمارے یہ عقیدے ہیں, ہمارے یہ اعمال ہیں, ہمارے یہ اخلاق ہیں, ہماری یہ ذمہ داری ہے. دعوت دے کر یہ دینا, دعوت دے کر کھانا پیش کرنا, ہاں یہ ہماری ذمہ داری ہے. لوگ کہا کہ
اس لیے نبی پر علم اترتا ہے اور کوئی چیز نہیں اترتی، اور کوئی چیز نہیں اترتی. کوئی فوج اس کے لیے اتری ہو نبی کے لیے ایسے کوئی چیز نہیں اتری، کوئی شان شوکت کی کوئی چیز نہیں اترتی. ہاں علوم اترتے، ہزاروں مرتبہ حضور پر وحی آئی ہے، ہزاروں مرتبہ 23 برس. تو وہ وحی کی چیز ہے کہ وہ وحی علم کی ہے، علم کی ہے. ایمان کے بعد علم کا درجہ ہے. ایمان لایا اللہ پر اور پوچھو اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کو پھر اب کیا کرنا ہے؟ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اللہ علم اور عمل دو دیں گے. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے پیدا کیا تو تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر عبادت کے لیے علم چاہیے. اس لیے آپ کے یہاں تیسرا نمبر نماز کے بعد، نماز کے بعد جی ہاں یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے کہ اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادت کے قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے. الحمدللہ ایمان لے آئے، ایمان ہوئی، ایمان ہوا، عبادت ہوئی. لیکن عبادت صحیح کرنے کے لیے کہ ان کو سیکھنا پڑے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے تھے کہ مجھ کو اللہ نے داعی بنایا ہے، مجھ کو اللہ نے داعی بنایا ہے اور مجھ کو اللہ نے مبلغ بنایا ہے. مبلغ کی چیز کیا ہے کہ دعوت کی وجہ سے جو ذمہ داریاں آئے گی اس کی تعلیم دینے کے لیے مبلغ ہے. اللہ کی دعوت قبول کر لی، مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، اب کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اس کی تبلیغ ہوگی، وہ بات پہنچائی جائے گی. جی ہاں کہ یہ ذمہ داری ہے. اس لیے اصل ذمہ داری وہی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہم پر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اسی لیے لوگوں کو بلا کر کے یہ چیز دیتے ہیں، اپنے ماحول میں سے نکال کر کے ان کو یہ چیز دیتے ہیں کہ ان کو اپنے ماحول میں سے نکالو تاکہ ان کو یکسوئی کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آئے. اپنے ماحول میں رہ کر کے نہیں، اپنے ماحول میں سے نکالو. جب یہ ماحول میں سے نکلیں گے اور ذمہ داریاں لیں گے تو ان کی صلاحیت ظاہر ہوگی. یہ آدمی صلاحیت کا ہے، اس صلاحیت کا ہے، اس صلاحیت کا. جیسے زمین میں سے دھات نکلے، سونا چاندی تانبا، اب زمین میں سے نکلے گی تو دنیا اس کو قیمت دے گی کہ اب سونے کا یہ بھاؤ ہے اور چاندی کا یہ بھاؤ ہے. اور جی ہاں لیکن اپنی جگہ پر رہے تو اس کا کوئی بھاؤ نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے انبیاء کرام یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے غلط ماحولوں میں سے، ان کے غفلت کے ماحول میں سے، ان کی جہالت کے ماحول میں سے نکالے اور نکال کر کے پھر ان کی صلاحیتوں کو کام پر لگاوے. تو حدیث میں ہے کہ لوگ مختلف صلاحیتوں کے ہوتے ہیں، جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ کے راستے میں چلایا تو اب ان کی صلاحیتیں ظاہر ہوئی، ان کی صلاحیتیں ظاہر ہوئی کہ یہ ابو بکر صدیق ہیں، یہ فاروق اعظم ہیں، یہ سعد بن ابی وقاص ہیں، یہ ابو الدرداء حکیم الامت ہے، یہ میرا کہا پوری امت کا قاری ہے، اس سے بڑا کوئی قاری نہیں ہے.
یہ حکیم الامت ہے، ابو الدرداء حکیم الامت. جی ہاں، اللہ نے ان کو حکمت دی تھی. ملک شام ان کو بھیج دیا تھا حضرت عمر نے کہ شام والوں کی تربیت کرو. جی ہاں، اس طرح مختلف صحابہ کو مختلف علاقوں میں بھیجا گیا تھا کہ جو تربیت انہوں نے پائی ہے اس تربیت کی روشنی میں لوگوں کو تربیت کرے، لوگوں کو دین سکھاوے، زندگی کی ذمہ داریاں بتاوے. یہ تو پہلا سبق ہے کہ دین سیکھنا. اور دین سیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ دین سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اپنے ایمان میں قوت پیدا کرنا. پہلی بات اپنے ایمان میں قوت پیدا کرنا. جب ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگیاں گزرے گی تو ایمان میں قوت آئے گی. جیسے آدمی ورزش کرتا ہے تو ورزش کرنے سے بدن کے اعضاء میں قوت آتی ہے. ایسے ہی جب ایمان کے تقاضوں پر لوگ محنتیں کریں گے تو ان کے ایمان میں قوت آئے گی. کہ ایمان کی قوت کا کیا اثر پڑے گا؟ سب ایمان والے ہیں. ایمان کی قوت کا یہ اثر پڑے گا کہ ایمان کی قوت کی وجہ سے فرائض ادا کرے گا، حرام سے بچے گا. حرام سے بچے گا کہ یہ حرام ہے کہ نہیں کرتے، یہ فرض ہے کہ نہیں چھوڑتے، اس کو کریں گے. حرام سے بچنے کے لیے، فرائض کو ادا کرنے کے لیے اور دین کے جو حقوق اور تقاضا ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے ایمان کی قوت ضروری ہے. اگر ایمان کی قوت نہیں ہوگی تو فرائض میں کوتاہی کرے گا. نمازوں میں، زکاتوں میں جو اللہ کے فرائض ہیں، نماز، روزہ، زکات، حج، یہ عبادت کے فرائض ہیں. یہ عبادت کے فرائض کہلاتے ہیں. دوسرے فرائض لین دین کے ہوتے ہیں، حلال کھانا، حلال کمانا، حلال پہننا، حلال اوڑھنا، یہ معاملات کے فرائض ہیں. جی ہاں، تو ہر لائن کے فرائض ہے. ہر لائن کے فرائض ادا ہونے کے لیے ایمان کی قوت ضروری ہے. ایسے ہی حرام سے بچنے کے لیے بھی ایمان کی قوت ضروری ہے. جب تک یہ قوت نہیں پیدا ہوئی تھی حرام چیزوں کو اللہ نے حرام نہیں کیا. لوگ شراب پیتے رہے، نماز میں شراب پی کر آتے تھے، شراب حرام نہیں کی کہ ابھی حرام سے بچنے کی طاقت نہیں آئی ہے. تو شراب پی کر نماز میں آتے تھے تو پھر نماز میں گڑبڑ ہوتی تھی نشے کی وجہ سے. تو حکم آیا کہ لا تقبلوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز میں مت آؤ جب تمہارا نشہ ہو. یہ نہیں کہا کہ مت پیو، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ مت پیو. بیکاز شراب پی ہے نشے تو نماز میں مت آؤ. یہ کیوں؟ کہ ابھی حرام سے بچنے کی طاقت پیدا نہیں ہے. یہ مثال ہے. تو ایمان کی دعوت، ایمان کی محنت، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں، صحیح علم کے ساتھ عمل کریں تو ایمان میں قوت آئے گی، یقین بڑھے گا، خوف بڑھے گا. ایمان میں قوت آنے کا یہ مقصد ہے کہ اندر یقین بڑھے. جیسے کسی آدمی نے کہا کہ اگر تم سفر کرو گے تو میں تم کو اتنے پیسے دے دوں گا، بالکل بس گھبراؤ مت. تب اس کو اطمینان ہو جاتا کہ جب میرا سفر ہوگا تو یہ مجھے پیسے دے. ایسے اللہ کے وعدے ہیں کہ تم فلانا کام کرو گے تو میں تمہیں یہ کروں گا.
تو جب یقین بن جاتا ہے تو پھر اطمینان ہو جاتا ہے باتوں پر، اور یقین نہیں بتا تو باتوں پر اطمینان نہیں ہوتا. اس لیے محنت کرائی جاتی ہے کہ محنت سے یقین پیدا ہوتا ہے. حضرت فرماتے تھے آدمی کا یقین اس کی محنت سے ہوتا ہے. اگر وہ مٹی پر بھی محنت کرے تو مٹی والا یقین ہوگا. جی ہاں، ہمارے ان ملکوں میں مٹی کے برتن بنتے ہیں، تو مٹی ہے، کوئی قیمتی سامان یا قیمتی مٹیریل نہیں ہے، گارا ہی گارا ہے، لیکن اس کی محنت سے ایک شکل بن گئی، مٹکا بن گیا، سراہی بن گئی. تو دیکھو بازار میں وہ لے کے بیٹھتے ہیں مٹی کے برتن، اس کی تجارت کرتے ہیں، کوئی سونے چاندی کے نہیں ہے، لیکن اس کی محنت پر لگی تو شکل بنی ہے. حضرت فرماتے تھے کہ آدمی کی محنت سے شکلیں بنتی ہیں، پھر شکلوں کا یقین آتا ہے. تو یہ تو مٹی کے مکان بناتے ہیں، جو مالدار ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں اور کرایہ پر دیتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں. ہاں، اب کوئی پریشان نہیں، مکان ہے، کرایہ پر دے دیے ہیں. یہ مٹی کے برتن بنا کر، یہ مٹی کا مکان بنا کر، ان کی محنت سے ان کو اس کا یقین ہو گیا ہے یہ ہمارا ہے، یہ کرایے پر دیے، تو یہ کہ یہ برتن ہے، یہ بیچ کر کے آپ کا قرضہ دے دوں گا. تو قرض والا آتا ہے کہ آپ دودھ کے پیسے نہیں دیے ہیں، تم کہتے یہ پیسے برتن بک جائیں گے، آپ کے دودھ کے پیسے دے دوں گا. تو آدمی کی محنت سے اس کا یقین بنتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ اپنے عملوں پر محنت کرنے سے عملوں والا یقین آئے گا، جیسے ان کو چیزوں والا یقین آئے گا کہ میں نے یہ بلڈنگ بنائی ہے، اس کے کرائے سے میرا کام مل جائے گا، یہ مٹکے ہے. وہ آدمی عمل پر محنت کرے تو اس کو اپنے عمل کا یقین ہوگا کہ نماز پڑھیں گے اور اللہ مدد کرے گا. کیونکہ نماز پر اللہ کا وعدہ ہے، انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکاتیں دو گے اور رسول کا اتباع کرو گے تو میں تمہارے ساتھ. اب کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ ہے، لیکن چونکہ اس لائن کی محنت نہیں ہے اس لیے اس لائن کا یقین نہیں. عقیدہ ہے کہ بات صحیح ہے، بات حق ہے، مگر یقین نہیں بنا. عقیدہ بننا الگ ہے، یقین بننا الگ ہے. عقیدہ تو سب سے صحیح ہے، کوئی مشرک منافق نہیں ہے الحمدللہ ہمارے اندر. وہ تھے ایک زمانے میں منافق، چھٹ گئے وہ. اب جتنے ہیں سب مخلص مومن ہیں، گنہگار ہے وہ بات ٹھیک ہے مگر ہے مخلص. جی ہاں، ان میں کوئی نفاق نہیں ہے، لیکن عمل میں کہ عمل میں کمی ہے. عمل میں کمی ہے، یقین کے لحاظ سے، اتباع کے لحاظ سے عملوں میں کمی ہوتی ہے. ایک تو یقین کے لحاظ سے کمی ہوتی ہے. جی ہاں، کہ یقین کی مثال ایسی ہے جس کا 2 اور 2 کتنا، اس میں کوئی شک نہیں کرے گا. 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں، 4.25 نہیں ہوتے، 4.25 نہیں ہوتے. 2 اور 2 4. ایسے ہی اب کی بات کہ اللہ جو بات کہے وہ تو 2 اور 4 کی طرح کوئی شک نہیں. وہ یقین آ جاتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے اور مدد آئے گی، دعا مانگیں گے اور مدد آئے گی. یقین. میں نے پہلی مرتبہ جب نظام الدین میں اپنا چلہ لگا کر پہنچا تو حضرت جی بیان کر رہے تھے اور جب قصہ سنا رہے تھے بابا ابن کعب کا. بابا ابن کعب اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور بارش ہوئی راستے میں.
انہوں نے دعا مانگی، یا پروردگار بارش تو ہونی چاہیے سب کی ہے، مگر میرے کپڑے نہ بھیگے، میرے کپڑے نہ بھیگے، یہ دعا مانگی۔ پھر سفر ختم ہو گیا، سب لوگ پہنچ گئے منزل پر، جو سب بھیگے ہوئے ہیں، یہ کورے ہیں، ان کے کپڑے نہیں بھیگے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ وہی یہ کیا بات ہوئی، تمہارے کپڑے نہیں بھیگے، ہم سب بھیگے، کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی۔ یہ سنا رہے تھے پہلا قصہ میں نے یہ سنا۔ تو یہ کیا بات ہے کہ اپنی دعا پر یقین ہے کہ اللہ دعا قبول کرے گا۔ بارش میں کوئی بھیگے بغیر رہ نہیں سکتا اور آگ میں جلے ہوئے نہیں رہ سکتا۔ لوگوں کو اللہ نے آگ میں بچایا ہے تو بھیگنے سے بھی بچایا ہے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ یہ یقین کی بات ہے، یقین کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، آگ میں بھی بچاوے، پانی میں بھی بچاوے، بھیگنے نہ دے، جلنے نہ دے۔ یہ یقین کی بات ہے۔ تو یہ یقین آدمی کو ایک تو محنت سے ملتا ہے، دوسرا صحبت سے ملتا ہے، صحبت سے ملتا ہے، نبیوں کی صحبت سے یہ یقین ملتا ہے۔ پھر جتنی اچھی صحبت اتنا اس کے اندر قوت آتی ہے، لیکن اپنی صحبتیں اچھی رکھو، اپنی محنتیں بھی اچھی رکھو۔ یہ ہماری محنت اعمال والی وہ اچھی محنت کہلاتی ہے، یہ اچھی محنت کہ اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بناؤ۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اچھی طرح عمل کرو، اللہ اچھی طرح عمل کرنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ لکھا کہ اچھی طرح عمل کرو، اللہ اچھی طرح عمل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اپنے عمل میں خوبی لانا، اپنے عمل میں حسن لانا یہ ضروری ہے کہ عمل میں حسن آوے۔ جیسے عمارت بنائیں گے تو اچھی بنائیں گے، کپڑے بنائیں گے تو اچھی بنائیں گے، اس کا حسن، ایک تو اس کی ضرورت، ایک اس کا حسن، دونوں ہوتے ہیں۔ ضرورت تو سب کو ہی ہے، جو جھونپڑی میں بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، جھونپڑی میں بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، خیمے میں بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، وہ حسن نہیں ہوتا، حسن نہیں ہوتی، خوبی نہیں ہوتی، یہ کہ خوبی بنائے۔ اور اللہ کہتے ہیں اپنے عمل میں خوبی بناؤ، خوبی پیدا کرو۔ یہ نہیں کہ ایک 2 رکعت نماز پڑھ لی تو جیسی رکھتے، یہ نہیں، اس میں خوبی پیدا کرو۔ کہ خوبی کس سے آئے گی؟ خوبی کس سے آئے گی؟ ایک تو خوبی آئے گی حسن نیت سے، کہ اچھی نیت سے عمل کرو۔ حسن نیت یہ خوبی کا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلے کہ آدمی کو وہ ملے گا جو حسن نیت کی ہے، تو حسن نیت پہلی خوبی ہے کہ اپنی نیتوں کو اچھی بناؤ۔ کہ اپنی نیت کو کیسے بنائیں گے؟ کہ اپنی نیت کو ایک تو آخرت بنانے والی بناؤ، کہ میرے عمل سے اللہ میری آخرت بنا دے۔ یہ بھی صحیح ہے، اگرچہ آخرت مخلوق ہے لیکن اللہ آخرت کو پسند کرتے، تو کوئی آدمی آخرت چاہے تو اللہ اس کو پسند کرتے کہ اپنے عمل سے آخرت چاہو، جنت چاہو، یہ بھی جائز ہے، دوزخ سے بچنا چاہو یہ بھی جائز ہے۔ اور اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ اپنے عمل سے اللہ کو راضی کرنا چاہو، کہ اللہ راضی ہو جائے،
یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ کے بارے میں وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. رضوان من اللہ اکبر، اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے. اللہ بڑے ہیں، ان کا راضی ہونا یہ بڑا ہے. دوسری نیت کا مطلب یہ ہے کہ نیت کرے کہ مجھے اس عمل سے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. کوئی راضی رہے نہ رہے، کوئی تعریف کرے نہ کرے، کچھ کرے، مجھے تو اللہ کو راضی کرنا ہے. میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. انبیاء کرام کی دعوت میں ایک دعوت یہ ہوتی ہے کہ اپنے عمل سے اللہ کو راضی کیا جائے. کوئی راضی رہے نہ رہے، کچھ اللہ راضی ہو جائے. دو چیزیں ضروری، اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا. اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچاوے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرے. یہ پہلی خوبی ہے عمل کی. دوسری خوبی عمل کی یہ ہے کہ اپنے عمل کو سنت کے مطابق کرے. کیا کرے؟ اپنا عمل سنت کے مطابق بناوے. انفرادی زندگی اور انفرادی عملوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر آدمی اپنے انفرادی عملوں میں سنتوں پر عمل کرے. مجموعی طور سے نصرت کی ذمہ داری ہے کہ سب کے سب اپنے دین کے مددگار بنو. انشاء اللہ سب دین کے مددگار بنو. تو اجتماعی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنے. سب کے سب. اس کی مثال ایسی ہے جیسے گنگی کے دندانے، گنگی کے سارے دندانے مل کر بال کی گتھیاں سنوارتی ہیں. ہوتا ہے نا، سب مل کے کرتے ہیں. ایک دندانہ نہیں کرے گا، دو دندانے نہیں کریں گے، تو سب مل کر. دین کے مسائل، دین کی نصرت حل کرنے کے لیے کہ ہمارا اس طرح جوڑنا ضروری، جیسے کنگھی کے دندانے. تو اسنان المشط، کنگھی کے دندانوں کی طرح اس طرح جوڑے رہو اور پھر بالوں کی گتھیاں سنوارو. یہ مثال ہے ہماری اجتماعیت کی کہ اس سے پھر مسائل ختم ہو جائیں گے، مشکلات بھی ختم ہو جائے گی. یہ سب اپنی جگہ اپنی ذمہ داری پر قائم ہے. کنگھی کا ہر دندانہ اپنی ذمہ داری پر اس طرح قائم ہے. اس کو نصرت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کو نصرت کہتے ہیں. جب مل کر کے اپنی ذمہ داریاں پوری ہوگی تو سب مل کر کے یہ ذمہ داریاں پوری کریں تو نصرت ہو جائے گی. نصرت کا کیا مطلب ہے؟ نصرت کا لوگ ترجمہ کرتے ہیں مدد کرنا. یہ ترجمہ کرتے ہیں نصرت کے معنی مدد کرنا. یہ ترجمہ صحیح ہے، لیکن نصرت کا اصل ترجمہ ہے پانی پہنچانا. آپ لغت دیکھو گے تو لغت میں جو اصلی ترجمہ نصرت کا ملے گا وہ ہے پانی پہنچانا زمین کو. زمین کو پانی پہنچائے گا تو زمین ہر چیز اگائے گی. کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے پانی دینا. ہاں، نصرت کا اصل ترجمہ ہوتا ہے
پانی پہنچانا، ایصال الماء، اور پانی پہنچے گا تو سب چیزیں ہوگے گی. زعفران کی زمین میں زعفران اگے گا، جو کی زمین میں جو اگیں گے، ادرک کی زمین میں ادرک اگے گا. تو ادنا اعلیٰ سب چیزوں کے اگنے کے لیے پانی پہنچنا ضروری ہے. یہ ہوا مطلب بات کا. اس لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، امت سے کہا کہ اپنے دین کے مددگار رہو، کونو انصار اللہ، اپنے دین کے مددگار رہو، اپنے دین کی نصرت کرو، اپنے دین کو پانی پہنچاؤ، تو پھر دین کے ہر تقاضے پورے ہو جائیں گے اور دین کی مٹی ہوئی سنتیں بھی زندہ ہو جائیں گی. دونوں چیزیں ضروری. ایک تو تقاضے ہیں ہمارے یہاں بیمار پہ لو، وہ بھی ہے یہ. دوسری چیز کہ ہماری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آئے ہیں، وہ بھی ضروری ہے. صرف تقاضے کافی نہیں ہے کہ تقاضے محنت کے لیے ہوتے ہیں اور محنت ہدایت کے لیے ہوتی ہے. تقاضے محنت کے لیے اور محنت کے لیے، محنت کے لیے، محنت کے لیے نہیں ہوتی. محنت ہدایت کے لیے ہوتی ہے. اذان کے لیے نہیں ہوتی، اذان نماز کے لیے ہوتی ہے. اس لیے محنت کی اہمیت اس لیے ہے کہ محنت کی وجہ سے صحیح راستہ ملتا ہے. اس لیے محنت کی قیمت ہے. ہر محنت کی قیمت اس کے ثمرے کی وجہ سے ہے. ہر محنت اس کے ثمرہ اور نتیجے کی وجہ سے وہ محنت قیمتی ہوتی ہے. سونار کی محنت، لوہار کی محنت، دونوں میں فرق ہے. سونار کی محنت زیور بناتا ہے، بڑا کاریگر ہے، جی ہاں، اور لوہار بھی ہے، لیکن فرق ہے. تو محنت کی قیمت جو ہوتی ہے وہ اس کے نتیجے کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر ہماری محنت ہم کو اتباع پر لے جائے تو ہماری محنت قیمتی ہے. یہ آخری بات ہے. ہماری محنت ہم کو اتباع پر لے جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر لے جائے. پوری امت کو اتباع کی دعوت ہے اور نبی کو وحی کے اتباع کی دعوت ہے. اتباع اصل ہے. اتباع اصل ہے. وہی نبی کو حکم ہوا ہے کہ جو وہی ہماری طرف سے آگے اس کا اتباع کرو. اتبع ما اوحی الیک، جو وہی نبی کی طرف آئے تو نبی کو حکم ہے کہ وہی کا اتباع کریں، اپنے آپ کو وہی کی تابع کریں. اور امت کو حکم ہے کہ اپنے آپ کو نبی کا اتباع کرو، نبی کا اتباع کرو. نبی کا اتباع عقیدے میں بھی ہوتا ہے، عمل میں بھی ہوتا ہے، دونوں میں، عقیدے میں اور عمل میں، سب چیزوں میں نبی کا اتباع کرو. ان کے قدم بقدم چلو. اتباع کرنا نہیں ہوتا ہے، ان کے قدم بقدم چلو. تو اتباع جو ہے وہ مذہب کی جان ہے. اتباع وہ مذہب کی جان ہے. ہمارے مذہب کی جان اپنے نبی کا اتباع ہے. ہم کسی کا اتباع نہیں کریں گے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کسی کی بات ہم نہیں کریں گے سوائے اللہ کی. یہ دو، کسی کی بات ہم نہیں کریں گے سوائے اللہ. انی انا اللہ، اللہ کہتا ہے انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. میں ہوں اللہ اور کوئی اللہ نہیں ہے. اس لیے میری عبادت کرنا، وہ میری عبادت میں نماز قائم کرنا، یہ توحید ہے. یہ کیا ہے؟ توحید. میں ہوں اللہ، انی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے. اس لیے میری عبادت کرنا.
عبادت جنات اور انسان کی زندگی کا مقصد ہے. جن اور انس ان کی زندگی کا مقصد وہ عبادت ہے. ان کی عبادتوں کو صحیح کرنے کے لیے اللہ نے علم اتارا ہے. علم اتارا ہے. عبادت اس طرح ہوگی، اس طرح ہوگی، اس طرح ہوگی. پھر عمل پر، علم پر عمل کرنے کے لیے نبی بھیجا ہے کہ وہ عمل کر کے بتاوے. عمل کر کے بتاوے کہ اس طرح عمل ہوتا ہے. اس کو اتباع کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اتباع کہتے ہیں. اتباع کرو، صحیح علم بھی حاصل کرو، پھر صحیح عمل بھی کرو. یہ مقصد ہے دعوت کا، یہ مقصد ہے تعلیم کا، یہ مقصد ہے محنت کا کہ زندگی ہماری اتباع پر آ جائے. یہی مقصد ہے. کیونکہ ہر محنت کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے، کسی ثمرے کے لیے ہوتی ہے. تو ہماری محنت کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر آ جاؤ. اس کی دعوت دیں گے، اس کی محنت کریں گے، اس کی فضا بنائیں گے، اس کی فضا بنائیں گے. لیکن اس فضا کا اثر یہ ہوگا کہ ہماری انفرادی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جائے. ہر آدمی اپنے انفرادی زندگی میں اتباع کرنے والا، اجتماعی زندگی میں نصرت کرنے والا. اجتماعی میں نصرت، اجتماعی طور پر نصرت کریں گے، مدد کریں گے، قربانی دیں گے تاکہ ہر فرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے. اجتماعی محنتیں جتنی ہوتی ہے وہ انفرادیت کو طاقت دینے کے لیے ہوتی ہے. قاعدہ ہے. کوئی کمپنی بنا کر کاروبار کرتے ہیں، کیا مطلب ہے کہ کمپنی کا ہر ممبر مالدار ہو جائے یا غریب ہونے کے لیے کھوٹ کرنے کے لیے کمپنی بنائی ہے نا. کھوٹ کرنے کے لیے کوئی کمپنی نہیں ہوتی. جتنی شرکتیں، جتنی کمپنیاں ہیں وہ کمپنی کے ممبران کو مالدار بنانے کے لیے. اس لیے کمپنی بنتی ہے، شرکت. ہمارا بھی یہی ہے کہ ہم مل جل کر کے اس لیے بنائیں گے کام، اور اس لیے کام کریں گے کہ ہمارا ہر آدمی مومن بنے، متقی بنے. کیا بنے؟ مومن بنے، متقی بنے. ہر آدمی ہمارا. اس لیے مل جل کے محنت کریں گے تاکہ انفرادی زندگی میں ہر آدمی مومن اور متقی بنے. ایمان کے بغیر قبولیت نہیں ہے. کافر کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، کوئی عمل. وہ دنیا میں اچھے عمل بھی کرتے ہیں، کافر دنیا میں اچھے عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوگا. جو اصلی فائدہ ہے موت کے بعد وہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے عمل موت پر ختم ہو جائیں گے سب. اس کی مثال دی اللہ نے، جیسے کہ بہت سی راک کے ڈھیر ہو اور ایک دم تیز ہوا چلے. راک جو ہے وہ عام مٹی سے ہلکی ہوتی ہے. عام غبار ہوتا ہے نا، دھول، اس کے مقابلے میں راک زیادہ ہلکی ہوتی ہے. راک کا ڈھیر ہو اور تیز ہوا چلے تو وہ سب اڑ جائے گی. ایسے کافر کے اعمال موت پر سب ختم ہو جائے گے. ہمارے عمل موت پر نہیں ختم ہوگی. ہمارے عمل کا اصلی بدلہ موت کے بعد ملے گا. اس کی برکات آتے دنیا میں جائیں گے، بدلہ موت کے بعد دیں گے.
اسے عمل کی دعوت دی ہے، عمل کی تعلیم دی ہے کہ اپنے عمل کو صحیح بنایا جائے. یہ دعوت کا مقصد یہی ہوتا ہے، صحیح ایمان آوے، صحیح علم آوے، صحیح عمل آوے، اور پھر اس کی دعوت ہو تو اس سے صحیح ماحول بنے گا، صحیح ماحول بنے گا، صحیح معاشرہ بنے گا. کہ صحیح ماحول پر، صحیح معاشرت پر، دین پر جینا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے دعوت میں خوبیاں ہیں، اسی وجہ سے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. تو اس سے زیادہ اچھی کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف بلاوے. تو دعوت میں کیا خوبی ہے؟ تو دعوت کی خوبی یہ ہے، ایک تو دعوت دینے والوں کی نیتیں اچھی، دعوت دینے والوں کی نیت اچھی، ان کی نیت آخرت کی ہوتی ہے، ان کی نیت اللہ کو راضی کرنے والوں کی ہوتی ہے. تو اپنی نیتوں کو اچھی بنانا یہ دعوت کی خوبی ہے. پھر اپنے عملوں کو اچھا بنانا کہ ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں، یعنی صحیح ہو جائیں، حضور کے طریقے پر ہو جائیں. ہر عمل صحیح ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. حسن نیت، حسن عمل، عمل میں حسن آوے. تیسرا کہ اخلاق میں حسن آوے، کہ ہمارے اخلاق درست ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے امت میں اخلاق بکھیرے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضور کے جو اخلاق تھے وہ بکھیرے ہیں، امت میں ہیں، امت میں ہے وہ. تو اس کو لینے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ امت سے اخلاق لینے کا طریقہ جو ہے وہ حسن ظن ہے. کیا ہے حسن ظن؟ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان. جب ایک دوسرے سے اچھا گمان ہوں گے تو ان کی اچھائی منتقل ہوگی. جیسے بدگمانی ہو گئی تو برائیاں کھلے گی، اور اچھا گمان ہے تو ایک دوسرے کی خوبی نظر آئے گی. اس لیے حکم ہے کہ اچھا گمان اللہ کے ساتھ بھی رکھو، اچھا گمان آپس میں بھی رکھو. ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان رکھو تو اس کی خوبی نظر آئے گی اچھے گمان کی وجہ سے. اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہوگا تو اللہ کی نعمت، اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی، اللہ کی مہربانیاں سمجھ میں آئے گی. اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، میرے ساتھ یہ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھو، اچھا گمان رکھو. جابر بن عبداللہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3-4 دن پہلے مجھے کہا کہ جابر تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تمہارا گمان اللہ کے ساتھ اچھا ہو. تو اللہ سے اچھا گمان رکھو تو اللہ اسی کے مطابق معاملہ کریں گے. جی ہاں، تو اللہ سے اچھا گمان رکھو. اللہ رؤوف رحیم ہے، اللہ رؤوف رحیم ہے. مہربان ہے، رحم کرنے والے ہیں، رؤوف رحیم ہے. تو اللہ سے اچھا گمان رکھو، آپس میں اچھے گمان رکھو، آپس میں اچھے گمان رکھو. مولانا اجازت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر مسلمانوں میں اچھے گمان کا رخ پڑ جائے تو اللہ کی عطایا اور مددوں کے دروازے کھل جائیں گے. اگر مسلمانوں میں اچھے گمان کا رخ کھلے تو اللہ کی عطایا کے دروازے کھل جائیں گے. ایک دوسرے اچھا گمان، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان، ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھنا. فرماتے تھے ہماری دعوت میں تو خوبیوں کا لین دین ہے. بیمہ والوں سے فرماتے تھے تمہارے اندر 2 خوبی ہے، تمہارے اندر 2 خوبی ہے. ایک خوبی تمہارے اندر یہ ہے کہ سادگی ہے،
یہ اس وقت کی بات تھی، ابھی وہ لوگ مالدار ہو گئے، اندر مڑی بیٹھے ہوں گے. اس وقت سادگی تھی. تمہارے اندر دو خوبی ہے، کہ تمہاری زندگی میں سادگی ہے، دوسرا کہ تم جفا کشی ہو، یعنی محنت برداشت کرنے والے ہو. پیدل چلتے تھے دہلی سے بمبئی، کے زمانے پٹڑی پر 4 مہینے کے لیے چلتی تھی. ریل کی پٹڑی پر چلتی تھی تاکہ ہر دیہات میں کام ہو جاوے. پٹری پر اسٹیشن آئیں گے 4 مہینے چلتے تھے دہلی سے بمبئی. اور رمضان میں چلتے تھے، رمضان شوال دلکش یہ 4 مہینے حضرت جی ان کو چلاتے تھے دہلی سے. وہ چلتے تھے. وہ جب ہمارا ملنا جلنا ہوا تو وہ ہم کو بتاتے تھے کہ تمہاری پٹری پر یہ گاؤں تھا، یہ گاؤں تھا، یہ گاؤں تھا. ہم لوگوں کا زمانہ نا جفا کشی ہے، یعنی محنت برداشت کرنے والے، مشقت برداشت کرنے والے، سادگی والے. یہ خوبیوں کا لین دین ہے. تو اچھا گمان ہونا، ایک دوسرے کی خوبیاں نظر آئے گی، ایک دوسرے کی خوبیاں نظر آئے گی. تو ان خوبیوں سے فائدہ اٹھانا، کہ ان خوبیوں والوں کو کام پر لگانا، ان سے کام سکھانا، ان سے کام سیکھنا. تو امت میں خوبیاں ہیں. حسن زن کی وجہ سے خوبیاں نظر آ رہے. تو حسن زن، حسن نیت، حسن اخلاق، کہ اچھے اخلاق، کہ ہمارے سے کسی کو ایذا نہ پہنچے. اخلاق کا ایک درجہ یہ ہے کہ ہم سے کسی کو ایذا نہ پہنچے. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہم سے سب کو نفع پہنچے، ہم سے سب کو نفع پہنچے. کہ اللہ کے بندوں میں سے وہ بندہ پسند ہے دوسروں کو نفع پہنچاوے. تو نفع مادی مانوی ہوتا ہے. مادی کھانا دیا، پینا دیا، راحت پہنچائی، یہ مادی نفع. تو مانوی نفع، کہ مانوی نفع یہ ہے کہ ان کو دیندار بنایا، ان کو ایماندار بنایا، ان کی زندگی صحیح کرائی. یہ مانوی نفع ہے. نظر نہیں آتا لیکن فائدہ ہوتا ہے. تو دونوں طریقے سے امت کو نفع پہنچانا بہتر وہ ہے جو ان کو نفع پہنچانا. تو حسن اخلاق، حسن اسلوب، کہ اپنے کام کو اچھے ڈھنگ سے کرو، اس کو حسن اسلوب کہتے ہیں. ایسے ڈھنگ سے نہ کرو کہ لوگوں کو نفرت ہو جائے. اچھے ڈھنگ سے کرو، اس کو حسن اسلوب کہتے ہیں. تو صحابہ سے فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بشرا ولا تنفرا، جب تم لوگوں سے کام لو تو بشارتیں سناؤ، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ برکت ہوگی. نفرت نہ دلاؤ. ایسا ڈھنگ نہ اختیار کرو کہ لوگوں کو نفرت ہو جائے، پھر بات نہیں قبول کریں گے. تو اچھے اسلوب سے کام کرنا یہ بھی ہمارے کام ہے. حسن اسلوب، حسن اخلاق اور اچھا گمان ہر ایک کے ساتھ کرنا تاکہ ان کی خوبیاں نظر آ رہی. یہ دعوت کے محاسن کہلاتے ہیں. ومن احسن قولا، ان سے زیادہ کس کی بات اچھی ہوگی تو وہ کیا اچھائیاں ہیں کہ یہ اچھائیاں ہیں، یہ اچھائیاں ہیں دعوت کی. یہ فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں بار بار نکلو، بار بار نکلو. بار بار نکلنا کیا تھا کہ کوئی پیاری سی تمہیں اپنی طرف کھینچ نہ سکے، ایسے بنو. بار بار نکلو، ایسے بنو کہ پیاری سی تم کو اپنی طرف نہ کھینچے. یہ معیار بتایا، پیاری سی وہ تمہیں اپنی طرف نہ کھینچے. وہ ہے تمہاری بے شک، تو وہ تمہیں نہ کھینچے بلکہ تمہیں دین اپنا کھینچے.
ایسے بار بار نکلو کہ پیاری سے پیاری چیز تمہیں اپنی طرف رکھے. آدمی کو مال پیارا ہوتا ہے، اولاد پیاری ہوتی ہے، راحت پیاری ہوتی ہے، یہ چیزیں پیاری ہوتی ہے. مال ہے، دولت ہے، راحت ہے، اولاد ہے، یہ رونق ہے نا زندگی کی، یہ پیاری ہوتی ہے. تم ایسے نکلو کہ پیاری چیزیں تمہیں کھینچے. یہ معیار نکلنے کا بتاتے ہیں. اس لیے ان باتوں کا مذاکرہ ہوتا ہے. اور اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہم نے کہا ہر آدمی اس کام کو امانت سمجھے. کیا سمجھے؟ کہ یہ کام ہمارے ہاتھوں میں امانت ہے، اس کی حفاظت کے بھی ہم ذمہ دار ہیں، اس کی ترقی کے بھی ہم ذمہ دار ہیں، کہ اس کام کی حفاظت بھی ہو جائے اور اس کی ترقی بھی ہو جائے. یہ کاروبار کی حفاظت بھی کرتے ہیں، کاروبار میں ترقی بھی کرتے ہیں. کاروبار کی ترقی اس لیے ضروری ہے کہ روز روز ضرورتیں بڑھے گی. کاروبار میں ترقی میں ہوگی تو ضرورتیں کیسے پوری گی؟ پہلے میاں بیوی اکیلے تھے، پھر اولاد ہوئی، پھر اولاد بڑی ہوئی تو مکان بھی بڑھنا چاہیے. تو روز روز زندگی کی ضرورتیں بڑھتی ہیں، اس لیے کاروبار کی ترقی بھی ہونی چاہیے. ایسے ہی دین کے بھی ہے کہ دین کے بھی تقاضے بڑھیں گے تو اس کی بھی ترقی ضروری ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ دونوں چیزیں دی کہ اپنے کام پر استقامت سے بھی رہو اور اپنے دین کے مددگار بھی رہو. یہ دو چیزیں کہ اپنے کام پر استقامت کے ساتھ رہو، پابند رہو، اور اپنے دین کے مددگار رہو، تاکہ دین کی جو بھی ضرورت آوے، دین کا جو بھی تقاضا آوے وہ اپنی طاقت کے مطابق پورا کرے. اس سے ہوگی ترقی، اسے ترقی ہوگی کہ ہر آدمی اپنی طاقت لگاوے. علیکم بما تطیقون، جتنی طاقت ہے اتنی طاقت ضرور لگاؤ. یوں کہا جتنی طاقت ہے اتنی طاقت ضرور لگاؤ. تو اپنی طاقت لگانا ہمارا کام ہے. جب ہماری طاقت ختم ہو جائے گی تو کہ اللہ کی طاقت آئے گی. ہماری طاقت ختم ہو گئی، اب نہیں ہے تو آگے اللہ کی طاقت ہے. یزیدکم قوۃ الی قوتکم، کہ اللہ تمہاری قوت کے ساتھ اپنی قوت میں رہے گا. جب ہماری طاقت تو ختم ہو گئی ہے، ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہاں جب ہم اپنی طاقت لگائیں اس طرح اللہ کی طاقت آتی ہے اپنی طاقت لگانے کے ساتھ. یہ کہا تو اپنی طاقت لگانا یہ سبب ہے اللہ کی طاقت حاصل کرنے کا. اپنی طاقت نہیں لگائی ہے تو اللہ کی طاقت نہیں آئے گی. جب ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ کی طاقت آتی ہے. اس لیے نبی پھر اللہ کی طاقت کے لیے دعا مانگتے ہیں. جب میری طاقت تو ختم ہو گئی، انی مغلوب فانتصر، علیہ السلام نے دعا مانگی، انی مغلوب فانتصر، میں تو دبا دیا گیا ہوں، اب تو بدلہ لے لے. یوں کہتا میری طاقت ختم ہو گئی، اب مجھے کام نہیں کرنے دیتے، مجھے دبا دیا ہے، تو بدلہ لے لے. فتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے پانی کے دروازے کھول دیا سب کے لیے. اپنی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ کی طاقت. اس لیے کہا کہ اپنی طاقتوں کے ساتھ دعا والے بنو. کیا بنو؟ ہمارے اندر دعا اور ذکر کی بہت کمی ہے، اور یہ دونوں ہیں بہت ضروری. یہ ہمارے اندر کمی ہے. ذکر کی کمی کی شکایت تو مولانا الیاس صاحب کے زمانے سے چل رہی تھی. حضرت فرماتے ہماری جماعت میں ذکر کی بہت کمی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا تو اللہ نے فرمایا ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں کمی مت کرنا. جاؤ
میرے ذکر میں کبھی مت کرنا. جاؤ. نبیوں کو ذکر کی تاکید ہو رہی ہے. ہماری جماعت میں ذکر کی کمی ہے. حضرت کے زمانے سے یہ بات ہے کہ میری جماعت میں ذکر کی کمی ہے. اور کسی عمل کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس کو کثرت سے کرو سوائے ذکر کی. اتنا عباس یہ فرماتے تھے کہ کسی عمل کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس کو کثرت سے کرو سوائے ذکر کے. نماز 5، زکات 40 ماہ، روزہ 1 مہینہ، حج 1 مرتبہ، یہ سب. اور ذکر کثرت سے کرو. ذکر کثرت سے کرو. ابن عباس فرماتے تھے سوائے سے کر کے کسی چیز کی کثرت کا حکم نہیں دیا. اس لیے ہماری جماعت میں ذکر کی کمی ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے. نقل و حرکت پر قناعت کرنا صحیح نہیں ہے. نقل و حرکت پر قناعت کرنا صحیح نہیں ہے. صاف بات ہے. جیسے کہ ہنڈیا میں خالی 2 ہی چلتی رہے، 2 ہی جو تو اس سے سالن تیار نہیں ہوگا. ہنڈیا ہے اس میں 2 ہی چلا جائے، بلکہ 2 ہی چلانے کے ساتھ کچھ اور بھی ڈالنا پڑے گا تو سالن تیار ہوگا. یہ ہے. اس لیے حرکت ضروری ہے لیکن حرکت پر قناعت کرنے کی اجازت نہیں ہے. بھائی حرکت ہو رہی ہے، خالی حرکت مطلوب نہیں ہے، بلکہ جس طرح ہانڈی میں 2 ہی چلاتے ہیں، خالی 2 ہی چلانا کافی نہیں ہے، بلکہ بہت سی ڈالی سے بھی 2 چلاؤ. ہماری حرکت 6 چیزوں کے ساتھ ہے: کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام، اخلاص اور پھر حرکت. یہ حرکت ہمارے حضرت مولانا انعام صاحب بعد میں توجہ دے. بھائی یہ تو 6ٹھا نمبر ہوا، 5 کا کیا ہوا؟ یہ پھرنا 6ٹھا نمبر ہوا، باقی 5 کا کیا ہوا؟ حرکت 5 کے ساتھ ہے. جیسے لوئی گھانٹی میں چلتی ہے تو سب چیزوں کے ساتھ چلتی ہے. مسالے کو بھی ہلاوے، تیل کو بھی ہلاوے، سب چیزوں کو ہلاوے. وہ یہ حرکت ان تمام چیزوں کے ساتھ. پھر کیا اثر ہوگا کہ حالات بدل جائیں گے. کیا ہوگا کہ حالات بدل جائیں گے. یہ 2 چلانے سے سارے سالن میں ذائقہ آ جائے گا. سارے سالن میں ذائقہ آ جائے گا، حالات بدل جائیں گے. حالات کا بدلنا یہ کام کے کامل ہونے کی علامت ہے، اور حالات کا بدل جانا، خراب جانا کام کے خراب ہونے کی علامت. حالات بدل جائیں گے. اللہ حالات سے انعام دیتے ہیں. کہ مدینہ میں بیماری تھی اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے وہاں کام ہوا، وہ بیماری ختم ہو گئی، وہ بیماری چلی گئی. حالات بدل گئے. مطلب کہ یثرب مدینہ کا پرانا نام تھا. یثرب کا بخار، ہما یثرب مشہور تھا سارے عرب میں. یثرب کا بخار مدینہ کا بخار مشہور. بعض ملکوں کا بخار ہوتا ہے نا ہمارے، اب یہ سب بخار میں گئے ہیں ہجرت کرنے، وہ بیمار ہو گئے تو پھر وہ بخار چلا گیا.
مدینہ کی فضا آج تک صاف ہو گئی، حالات بدل گئے. تو نبی کے کام سے حالات بدلتے ہیں. کیا بدلتے ہیں؟ حالات بدلتے ہیں. ذلت سے عزت میں آ جاتے ہیں، عداوت سے محبتوں میں آ جاتے ہیں. جب مدینہ والے دشمن تھے، محبت بات ہو گئی، حالات بدل جاتے ہیں نبی کے کام سے. حالات بدل جاتے ہیں، حالات سے اللہ انعام دیتے ہیں، حالات سے سزا بھی دیتے ہیں. اللہ سے دعا مانگی جائے کام کے ساتھ ساتھ ہمارا کام قبول ہو جائے، ہمارے حالات صحیح ہو جائے. جی ہاں، کام تو اللہ نے بڑھا دیا ہے، امت میں صلاحیتیں بھی دی ہیں، اس لیے ہمارے کام کو ہم اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھے اور اپنی طاقت کے مطابق اس امانت کی حفاظت کریں. اپنے آپ کو اپنی انفرادی زندگیوں میں پابند کریں. انفرادی عمل کا پابند ہونا بھی ضروری ہے، جیسے مشورے سے جو عمل طے ہوتے ہیں اس کی پابندی ہوتی ہے، انفرادی عمل کی پابندی بھی ضروری ہے. عام طور پر ہر صحابی ایک منزل قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا. عام طور پر ایک لکھا ہے فضائل میں، ایک منزل. قرآن کی 5 کتنے منزلیں ہیں؟ کتنے ہیں؟ شامل ایک منزل روزانہ. تو جمعہ سے جمعرات ایک قرآن شریف کا تھا. یہ قرآن شریف کی تلاوت کا یہ تھا. قرآن شریف تلاوت کرتے محمد بن معروف عمر کے تو پڑھتے ہی تھے، وہ تو اصل کام تھا امت کا. اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، یہ چیزیں اپنی انفرادی زندگیوں میں آنی چاہیے. انفرادی اعمال، ہاں انفرادی اعمال استقامت پر لے جاتے ہیں. تو اپنے انفرادی اعمال، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، وقت کے نوافل، بغیر وقت کے نوافل. حضرت روانگی میں سناتے تھے، پتہ نہیں آپ حضرات کہتے ہیں نہیں کہتے. نبی کہتے تھے کہ وہ نوافل جو وقت کے ساتھ ہیں، وہ نوافل جو وقت کے بغیر ہے. وقت کے ساتھ چاش، اشراق، خوابین، تہجد، یہ وقت کے ساتھ ہے نوافل، مگر وقت کے ساتھ. اس کے علاوہ وہ نوافل جو وقت کے بغیر ہے، صلاۃ الحاجت پڑھے، تحیۃ الوضو پڑھے، تحیۃ المسجد پڑھے، یہ بغیر وقت کے نوافل ہے. اور جس کی قضا باقی ہے، نمازیں تبلیغ میں لگنے سے پہلے نہیں پڑھی ہے، وہ ادا کرے. وہ بھی حضرت جی کہتے تھے. یہ فرائض ہیں، یہ سنن ہے جن کی نمازیں پہلے فوت ہوئی ہے. ایسے صاحب ترتیب تو بہت کم لوگ ہوں گے کہ بالغ ہونے کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، یا ہوئی تو ادا کر دی، اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں. صاحب ترتیب بھی ہونی چاہیے ہمارے اندر، کیونکہ ہم دعوت دیتے ہیں. دعوت چلوں کی نہیں ہے، دعوت اللہ کی عبادت کی ہے. دعوت کس کی ہے؟ اللہ کی عبادت کی دعوت ہے. ہاں، عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں. تو جب یہ ساری بات روانگی میں کہتے تھے، وقت کے نوافل، بغیر وقت کے نوافل، پھر اپنے فرائض جو رہ گئے ہیں، چھوٹ گئے ہیں، وہ کیونکہ وہ تو واجب ہے. قضا ہو گئے ہیں تو اتنا معاف ہو گئے، قضا ہوئے تو معاف نہیں ہوئے. قضا ہو گئے، وقت سے بے وقت ہو گئے تو اس کی قدر کریں، کیونکہ یہ اللہ کے حقوق ہیں. یہ کیا ہیں؟ کہ اللہ کے حقوق ہیں. اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ تو اللہ کا حق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے. یہ سب چیزیں مل کر تبلیغ. خالی بریانی کے چاول سے بریانی نہیں ہو جاتی.
بریانی کے چاول اگر ڈال دیے تو بریانی نہیں، بریانی کے چاول تو ہونے ہی چاہیے، باقی اور بہت چیزیں پڑے گی تو ہوگی بریانی. تبلیغ خروج سے نہیں ہوگی، فقط خروج ضروری ہے، جیسے بریانی کے چاول تو ضروری ہے، لیکن فقط بریانی کے چاول سے بریانی ہو جائے ایسا نہیں ہوگا. اس کو خوب سمجھنا چاہیے. خالی بریانی کے چاول سے بریانی بنتی ہے، بہت چیزیں ڈالتے ہیں، آخر میں زعفران ڈالتے ہیں، اس کی خوشبو آتی ہے کہ آخر میں زعفران ڈالا ہے. زعفران سے پیٹ نہیں بھرتا پتا، ہاں، لیکن بریانی کی خوبی ہو جائے گی. ایسے ہی اپنے عمل کی خوبی، اس کی دعوت ہے کہ اپنے عمل میں خوبی پیدا کرو. جب سب چیزیں پڑے گی تو خوبی آئے گی. یہ مطلب ہے دعوت کا، یہ مطلب ہے دعوت کا. سب چیزوں کی دعوت ہے، ایمان کی، علم کی، عبادت کی، اخلاق کی، اخلاص کی، قربانی کی، یہ سب کہتے ہیں نا آپ لوگ، یہ سب چیزوں کی دعوت ہے. سب مل کے قربانی، سب مل کے بریانی بنے گی. اس لیے اللہ توفیق دے اس کام کو اچھی طرح سمجھیں تاکہ رسم نہ بنے. کیا نہ بنے؟ کہ رسم نہ بنے. رسم کی حمایت میں اخلاص بھی نہیں ہوتا اور صحیح طریقہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ رسم نہیں ہے بلکہ ایک حق ہے، کام ہے، اور حق کام ہے، حق ہے. اللہ اس کے اثرات پیدا کر رہے ہیں، وہ لوگ کو دلوں کو مائل کر رہے ہیں، یہ اس کے حق ہونے کی علامت ہے. غیر بھی اس کو پسند کرتے ہیں، یہ کام ان کا اچھا ہے. ہاں، یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں، اور اپنے آدمیوں کو کہتے ہیں کہ تم بھی ایسا کرو. وہ ایک برہمن کی میں نے وہ موبائل میں تقریر ہو رہی، وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ مسلمان ہے، جب ان کا کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو یہ 4-5 مل کر اسے گھر جاتے ہیں برہمن، اور اس کو سمجھا بجھا کے مسجد میں لاتے ہیں. تو تم بھی ایسا کرو، مل کو لے آؤ یہاں مسجد میں. یہ 4-5 منٹ کو گھر جاتے ہیں، اس کو مسجد میں جاتے ہیں. اس طرح عورتوں کو بھی کہتا ہے کہ دیکھو یہ بھی اپنے گھر میں کچھ پڑھتے ہیں تو وہ اپنے گھر میں کچھ ان کا ہوتا ہے، ان کو پڑھنے کی ترغیب دے رہا تھا. وہ بھی کریں گے، ہم بھی کریں گے، کریں. وہ دنیا ہے جو وہ دیکھتے ہیں، وہ کرنا ہی ہے اور اللہ کے لیے کرنا ہے اور کرتے رہنا ہی ہے. کام کی حفاظت اور کام کی ترقی دونوں ہمارے ذمے ہیں. کام کی حفاظت ہوگی، کام کی ترقی ہوگی تو اس کام کی وجہ سے صفات پیدا ہوگی. صفات پیدا ہوگی، اندر اخلاص آئے گا، خدا کا خوف آئے گا، آپس کی ہمدردی پیدا ہوگی، ایمان اعمال کی وجہ سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں تو وہ اندر آئی صفات پیدا ہوگی. یہ وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اس لیے اپنے آپ کو اس کام کی ظاہری شکل کے بھی پابند کرنا ہے. روزانہ کا عمل، ہفتے کا عمل، مہینے کا عمل، سال کا ہے نہیں، یہ وہ بھی ہے. جیسے اسلام میں ہے کہ روز کی نماز، جمعہ کی نماز، عید کی نماز، ایسے یہاں بھی ہے کہ روز کا ہو، ہفتے کا ہو، مہینے کا ہو، سال کا ہو، کہ اپنے آپ کو اس کا پابند کریں اور پابند کرتے ہوئے اس کی دعوت دیں، نئے نئے لوگوں کو تیار کریں.
بدن میں نیا خون آنا ضروری ہے. حضرت فرماتے تھے بدن میں خون کم ہو گیا ہے کہ نیا خون لو باہر سے. ایسے نئے لوگوں کو لانا, نئے لوگوں کا خون کم ہو جاتا ہے تو باہر سے خون دیتے نہیں تھے. ایسے کہ نئے لوگوں کو اسلام پر لانا تاکہ اسلام کی ترقی کو, اسلام کا ماحول بنے. نئے لوگ آئیں گے, کام کو سیکھیں گے, پھر ان کی صلاحیتیں کام پر لگے گی تو ہم سے بھی آگے نکل جائیں گے. ایسا بھی ہوتا ہے, تو ہم سے بھی آگے نکل جائیں گے. کیوں کہ خدا نے ان میں صلاحیت رکھی ہے. ہماری دعوت کے ذریعے سے امت کی صلاحیتوں کا حق پر لگنا اور ہم کا حق اور ہمارا ہم اس پر ثابت رہنا. جب پہلا طبقہ ثابت رہے گا تو بعد والا طبقہ بھی قائم رہے گا. حدیث میں صحابہ سے کہا کہ تم جتنے قائم رہو گے تمہارے بعد والے اتنے قائم رہیں گے. صحابہ سے کہا جاتا تھا کہ تم جتنے قائم رہو گے تمہارے بعد والے اتنے قائم رہیں گے. تو کریں گے انشاءاللہ. ہاں, اللہ تعالیٰ نصیب کرے. توفیق عطا فرمائے.